بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 بچوں نے بنی اسرائیل میں سے گہوارے میں کلام کیا۔ عیسیٰ بن مریم صاحب جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا۔ وہ اس میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی والدہ آئی اور کہا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا، اے میرے رب، میری نماز اور میری والدہ مجھے بلاتی ہیں۔ بس وہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور والدہ لوٹ گئی۔ اگلے روز وہ آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے آواز دی، اے جریج۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میری ماں اور میری نماز۔ بس وہ نماز کی طرف متوجہ رہا۔ بس جب اگلا دن آیا تو وہ پھر آئی جبکہ یہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے آواز دی، اے جریج۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میری ماں اور میری نماز۔ بس وہ نماز کی طرف متوجہ رہا۔ بس ماں نے کہا، اے اللہ، اس کو موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورت کے چہروں کو نہ دیکھے۔ بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا تذکرہ ہوا۔ ایک فاحشہ عورت تھی کہ حسن میں جس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم پسند کرو تو میں اس کو فتنہ میں ڈالتی ہوں۔ وہ عورت جریج پر اپنے آپ کو پیش کرنے لگی مگر جریج نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ چنانچہ وہ عورت ایک چرواہا کے پاس آئی جو اس کے عبادت خانہ میں آتا جاتا تھا اور اس کو اپنے اوپر قدرت دی۔ اس نے اس سے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو وہ کہنے لگی، یہ جریج کا ہے۔ لوگ جریج کے پاس آئے اور اس کو عبادت خانہ سے اتار کر گرا دیا اور مارنے لگے۔ جریج نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تو نے زنا کیا ہے اس فاحشہ عورت سے اور اس سے تیرا بچہ پیدا ہوا۔ جریج نے کہا، بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو لائے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ پھر اس نے نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بچے کے پاس آیا اور اس کے پیٹ میں انگلی سے چوکا لگایا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، فلاں چرواہا۔ پھر تمام لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو بوسہ دیتے اور چھوتے اور کہنے لگے، ہم تیرا عبادت خانہ سونے سے بناتے ہیں۔ اس نے کہا، جس طرح پہلے مٹی سے تھا اسی طرح بنا دو۔ انہوں نے اسی طرح بنا کر دیا اور اسی دوران ایک بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک آدمی ایک عمدہ شاندار خوبصورت گھوڑے پر سوار گزرا۔ ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ لڑکے نے پستان چھوڑ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر وہ پستان کی طرف متوجہ ہو کر دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ گویا یہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے دودھ پینے کو اپنی انگشت شہادت منہ میں ڈال کر بیان فرما رہے تھے اور انگلی کو چوس رہے تھے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ان کے پاس سے لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو نے زنا اور چوری کی ہے۔ اور وہ کہتی جا رہی تھی، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی خوب کارساز ہے۔ اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور لونڈی کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا۔
پس اس وقت ماں بیٹا اس بات میں تکرار کرنے لگے۔ ماں نے کہا اچھی حالت والا آدمی گزرا تو میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے، مگر تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کو مارتے ہوئے لے کر گزرے اور کہہ رہے تھے تو نے زنا اور چوری کی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا، تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ لڑکے نے جواب دیا وہ ظالم آدمی تھا، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ اور لوگ اس لونڈی کو کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا اور چوری کی، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا اور نہ چوری، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے احکامات کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی آنے والی دینی معلومات آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔